ہم تو بیٹھے ہیں بس ذکر کر رہے ہیں، کیا ہے اس کی اصلیت تو اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب دیکھیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو امر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کی ہمیں توفیق دے رہے ہیں کہ کس قدر اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، بیہقی میں بھی ہے، اور خود شیخ الحدیث محمد ذکری رحمۃ اللہ نے بھی اس کو فضائل ذکر میں بیان فرمایا ہے۔ اور دو بڑے صحابی اس حدیث کے راوی ہیں، ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ایسا ہے اس حدیث کا کہ لا ينخذ قوم جزاهم اللہ، کہ جب ایسے لوگ جمع ہوں کسی جگہ پر، گیدرنگ ہو، اور ان کا مقصد صرف یہ ہو اللہ کا ذکر کرنا، تو ہوتا کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فی الفور اسی وقت اس قوم پر جو بیٹھی ہے، جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ، خاص طور پہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، سب لوگ ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے 4 انعام ہم پہ اتر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ہی انعام کافی ہے ہمارے لیے، ایک ہی انعام بہت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس عمل کو، ذکر کو اتنا محبوب رکھتے ہیں، اتنا پسند کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نہیں 4 انعام اسی وقت عطا فرما دیتے ہیں۔ پہلا انعام عجیب انعام ہے، دیکھیے، خفت الملائکۃ، سبحان اللہ، حدیث کا لفظ کیا ہوتا ہے کہ فرشتے چاروں طرف سے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں۔ اب یہ بڑا مطلب ہے اس حدیث کا، آپ سمجھیں، بہت بڑی چیز ہے جس کو تشریح کی ہے مفسرین نے، محدثین نے۔ دیکھیں اب یہاں ایک بہت بڑی اللہ کا کرم ہے جو ذکر کے ذریعے سے ملتا ہے، غور سے سنیں جی۔ کیا انعام ہے؟ پہلے اللہ کے رسول سننے کی سنت الہی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحبت جو ہوتی ہے نا، صحبت کمپنی، اس میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ تو یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ اپنے کی ایسی نیچر رکھی انسان کے اندر کہ صحبت بہت اثر کرتی ہے۔ جس طرح یہی اصول ہے جو بزرگوں نے جماعت کے اندر آزمایا ہے۔ یاد رکھیں کہ جماعت کے اندر بھی یہ ہے کہ جوان جس طرح جوانوں کو جمع کیا، مسجد میں لے کر آئے، تو اس کا سب سے بڑا بزرگوں کا جو مقصد تو یہی تھا کہ کچھ دیر ان کو نیک بندوں کی صحبت نصیب ہوگی۔ اللہ رحم فرمائے، اس مسجد کی منتظمین پر ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی اور بچوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ 2 دن جو چھٹی کے تھے انہوں نے کوشش کی کہ ینگس جتنے بھی ہوں وہ مسجد کے اندر آ کر اپنا وقت گزاریں، اس لیے تاکہ کچھ ثابت لیں، اور صحبت کا بزرگ کو بیٹھیں تو اس بزرگ کا اثرات اس پہ اترتے ہیں پھر۔ رائٹ، اب یہاں ایک اصول بن گیا بالکل بڑا کامن کہ انسان اگر اچھا ہونا چاہتا ہے، برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو جائے۔ بھائی ہم روتے ہیں میرا بچہ یہ ہو گیا، میرا بچہ وہ ہو گیا، زمانے کو آپ نہیں روک سکتے، زمانہ جتنا نزدیک آئے گا برا ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث ہے نبی، جیسے جیسے آپ میرے زمانے سے دور ہوں گے برائیاں زیادہ جنم لیں گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ تو آج کے زمانے میں بجائے رونے کے میرا بچہ خراب ہوگا، برا ہوگا، چرس پیے گا، زنا کرے گا، برائی کرے گا اس ماحول میں، لیکن اس کا علاج بھی رکھا ہے۔ علاج کیا رکھا ہے کہ نیک آدمی کی صحبت میں بٹھاؤ اس کو۔ تو آج واحد طریقہ یہ ہے بھائی کہ جتنی برائیاں پھیلی ہیں گھر گھر کے اندر، جو آج معاملہ ہے ہمارا، برائیوں کی انتہا ہے ایک ایک قدم پر، تو ہم نہیں بچ سکیں گے۔ ہمارے بچے دہریہ ہو رہے ہیں، دین چھوڑ رہے ہیں، مذہب سے چھوڑ رہے ہیں،
ہم سمجھ نہیں آتا کریں کیا. تقریروں سے نہیں آج معاملہ بنے گا، یاد رکھیں. واعظ سے معاملہ نہیں بنے گا. آج معاملہ بنے گا تو کس سے؟ صحبت سے معاملہ بنے گا. بولیں بس. اور جو علاج اللہ نے رکھا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ علاج موجود ہوتا ہے اس چیز کا. اللہ نے وہ پیدا کیا ہوتا ہے. تو ہم خود یا ہمارے بچے آج جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، برائیوں سے تو اس پہ نہ روئیں یہ برائی آ گئی، فلاں برائی آئے گی، یہ ہو گیا. نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے پروٹیکشن لیں، اس کا علاج تلاش کریں. اور بہت سمپل، بہت سادہ علاج ہے کہ آپ نے وہاں جا کے کچھ نہیں کرنا، صرف اس نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھ جانا ہے. اب اس حدیث کو آتا ہوں کہ انعام کیسے بنا. دیکھیے آپ کیا انعام دیا اللہ نے، کہ وہ شخص جو بیٹھ کر مجموعے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہ اب علاج آ رہا ہے اس زمانے کا، کہ اگر آپ برائی سے بچنا چاہتے ہیں تو کیسے بچیں گے؟ ذکر اللہ بچائے گا آپ کو. کیسے؟ کہ اللہ سبحانہ کہتا ہے پہلا انعام میں یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر جس طرح مجموعے میں بیٹھ کے کرتے ہیں تو چاروں طرف سے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ زمین آسمان بھر جاتا ہے. آپ سنیں کہ اگر آپ ایک عطر کی دکان پہ جاتے ہیں تو عطر کا اثر ہو جاتا ہے، باغ میں جاتے ہیں تو پھول کی خوشبو کا اثر ہو جاتا ہے. تو جو ملائک اور فرشتے ہیں وہ آپ کو گھیریں گے، آپ کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اس کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو کیا فرشتوں کا اثر آپ پہ نہیں ہوگا؟ کہ ملا علی قاری تشریح کر رہے ہیں اس کی، میں نہیں کر رہا، وہ بتا رہے ہیں اس پر. الحمدللہ کتنا خوبصورت پوائنٹ ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ذکر کرتا ہے تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، گویا کہ فرشتوں کے ساتھ ان کی نسبت اور صحبت شروع ہو جاتی ہے. اچھا، تو جب صحبت ہمیں ملے گی فرشتوں کی ہر وقت ذکر کی وجہ سے، ذکر کریں گے تو فرشتے گھیریں گے آٹومیٹکلی، کیونکہ انعام رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. یا صبح کریں، شام کریں، جس وقت بھی آپ کریں گے اسی وقت یہ عمل شروع ہو جائے گا کہ فرشتوں نے گھیر لینا ہے آپ کو. الحمدللہ تو سیدھا راستہ ہے. اگر آپ فرشتوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، فرشتوں سے دوستی چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو بہت آسان طریقہ ہے، اللہ کا ذکر شروع کر دیں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قومیں بنائی، جیسے انسان بنائے، جن بنائے، فرشتے بنائے، فرشتوں کی صفت یہ رکھی کہ وہ پاک ہیں بالکل، ان میں گناہ کا طاقت ہی نہیں ہے، اس کو بالکل پاک رکھا ہے. نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ غیبت کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں، نہ مکاری کرتے ہیں، نہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں، بالکل پاک ہیں. تو جب ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ساری چیزیں وہ ہم میں آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ ایک بہت بڑا انعام اللہ نے ذکر کر دیا ہے کہ سراؤنڈنگ کرتے ہیں، گھیر لیتے ہیں انسان کو. خفتم الملائک، یہ انعام اس لیے انعام ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، اور فرشتوں کی جو ساری صفات ہیں وہ اس انسان میں آنا شروع ہوتی ہے. جھوٹ نکل جاتا ہے، بے ایمانی نکل جاتی ہے، بے حیائی نکل جاتی ہے، خود بخود اللہ کے ذکر سے اس کی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک تو یہ کہ فرشتوں کی صفات آ رہی ہیں ہمارے میں، اور وہ یہ فرشتے کون سے ہیں؟ یہ بڑے عظیم فرشتے ہوں گے جو اس وقت ہمیں الحمدللہ ہمارے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب فرشتوں سے دوستی ہوتی ہے تو فرشتے پہ خالی نہیں چھوڑتے، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اس شخص کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ہمارا دوست بن گیا ہے، صبح شام ہماری اس کی ملاقات ہوتی ہے، اس کی اس پریشانی کو دور کر، اس مصیبت کو دور کر، اس کی یہ جائز جو حاجات ہیں اس کو پورا کر. تو خود ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم لوگوں سے کہتے ہیں جی دعا فرما دیں، چلو جی اس بزرگ کی دعا فرمائیں. کہتے بھائی اللہ کا ذکر کریں، فرشتے آپ کی دعا کریں گے. خشیت الرحمن، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ دوسرا نام تو کیا دے رہا ہے کہ میری رحمت، جس وقت انسان بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس طرح، تو دوسرا میری رحمت خشیت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے. بتائیں کتنا بڑا انعام ہے رحمت. ہر چیز اللہ کی رحمت سے بن رہے ہیں. ہم جنت میں اعمال سے نہیں جائیں گے، رحمت سے جائیں گے. اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گی، اعمال نہیں لے کے جائیں گے. ہر چیز اللہ کی رحمت کی وجہ سے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، ہماری پلاننگ نہیں ہے. ہماری پلاننگ سے کام چلتا ہی نہیں ہے، چلتا اللہ کی رحمت سے. ایک چھینٹا رحمت کا پڑ جائے تو وہی ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا سورس کیا ہے؟
کہ تم میری رحمت تک لینا چاہتے ہو، اس کا سورس کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں اس جماعت سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنا پیار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس جماعت سے، کہاں اللہ اور کہاں ہم بندے اندازہ لگائیں کہ اس فعل سے کس سے وہ جمع ہو کے مجھے یاد کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس قدر مجھے ان سے محبت ہو جاتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں، اللہ وَاسْكُرْهُمُ اللَّهُ فَمَنْ عِنْدَهُ پہ لکھتے ہیں تفسیر میں، عجیب بات کہی ہے کہ فَمَنْ عِنْدَهُ کیا مطلب، کون ہے وہ جہاں بیٹھ کے اللہ ذکر کرتا ہے؟ میں ارواح انبیاء ہیں، ارواح مرسلین ہیں، اولیاء اللہ ہیں اور مقربین فرشتے ہیں جو اللہ کے خاص ایک مجمع ہے، مجلس لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بتائیں کتنا بڑا نام ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ پھر اس مجمع کے اندر، اتنے بڑے مجمع، اس مجمع کے اندر تعالیٰ کہتا ہے کیا کرتا ہوں میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ لوگ ہیں جو میرا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں۔ تو کیا اس میں ہے مطلب کتنا بڑا ہے؟ دیکھیں آپ کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ذکر کرے گا، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، اولیاء اللہ کی ارواحیں ہیں اور مقربین فرشتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری وہ روحیں پہچاننے لگتی ہیں اس شخص کو، اور ان کے لیے دعائیں شروع ہو جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے، اور مشہور ہو جاتا ہے یہ تو اللہ کے محبوب بندہ ہے، یہ تو اللہ کا اس سے پیار کرتا ہے، تو پوری مخلوق اس بندے کو جاننے لگتی ہے۔ تو بھائی یہ اللہ کا ذکر ہے۔ پیش کرتا ہوں خدمت کہ وہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ شخص ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ شخص ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جی اولیاء اللہ، بھائی اولیاء سینگ نہیں لگے ہوتے، ان کے عملوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے ہیں یاد رکھیں، ان کے عمل بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میرا پسندیدہ شخص ہے، یعنی I love him too much۔ یہ لفظ ہے اللہ کے نبی جی۔ کون ہے کہ جو شخص فجر کے بعد نماز پڑھ کے تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتا ہے اس سے میں بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ بتائیں دروازہ کھلا ہے تو بڑی سیدھی بات ہے بھائی، اگر آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو ادھر ادھر کی کیوں باتیں کرتے ہیں؟ یہ کر لو، یہ فلاں کر لو، یہ سب باتیں بیکار ہیں۔ وہ کام کرو جو راستہ خود اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ ہم سیدھا اللہ کا ذکر شروع کریں مسجد میں، فجر کے بعد عورتیں اپنے گھر میں تھوڑی تسبیح کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے حبیب سے ان سے محبت کرنے لگیں گے، وہ محبوب بنا لیں گے اس کو۔ میری پسند کی طرف آؤ، جو میں چیز پسند کرتا ہوں اس کو کرو۔ تو اللہ نے فرمایا میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی دنیا کے ساری چیزیں میری طرف رکھ دے، ڈال دے، لیکن مجھے کیا پسند ہے کہ میں بیٹھ کے تھوڑی دیر فجر کے بعد اللہ کا ذکر کروں۔